بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام کمر کے بارے میں ہے، کمر کی درد کے بارے میں ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو کمر درد کی وجوہات، اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کا علاج بتاؤں گا۔ علاج میں آپ کو ہومیوپیتھک بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا اگر ٹائم بچ گیا تو میں ہربل کا کوئی اچھا سا نسخہ آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہومیوپیتھک کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہربل یا دیسی نسخہ ضرور بتائیں۔ اس لیے مجھے سب کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ انسان بچپن میں کھلونے پکڑ کے بیٹھتا ہے، جوانی میں دل پکڑ کر بیٹھتا ہے اور بڑھاپے میں کمر کا درد لے کر بیٹھتا ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو کمر کے درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ مردوں کی نسبت خواتین میں کمر کا درد زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ خواتین میں بار بار حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ جھک کر کام کرنا یا زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر کام کرنا، یہ بھی کمر درد کی ایک اہم وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اہم وجوہات بتاتا ہوں کہ کون سی وجوہات یا اسباب ہیں جن کی وجہ سے کمر کا درد ہوتا ہے۔ اگر آپ وجوہات پر غور کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بغیر دوائی کے ہی انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ پہلے نمبر پر جو کمر درد کی وجہ ہے اس میں قبض ہے۔ قبض کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو زور لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری، کیلشیم کی کمی، خون کی کمی، عورتوں کا اونچی ایڑی کا جوتا پہننا، زیادہ وزن اٹھانا، خاص طور پر ایک ہاتھ سے وزن اٹھانا، غلط طریقے سے ورزش کرنا، ریڑھ کی ہڈی کے مابین ڈسک کا کمزور ہو جانا یا سرک جانا، موٹاپا بھی کمر درد کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ چوٹ کا لگنا، مسلسل ڈرائیونگ کرنا یا زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر یا جھک کر کام کرنا، آسٹیوپروسس جسے ہم ہڈیوں کا بھربھرا پن کہتے ہیں، یہ بھی کمر درد کی ایک اہم وجہ ہے۔ اب میں آپ کو چند احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں، ان کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ اپنی استطاعت سے زیادہ وزنی چیز مت اٹھائیں اور نہ ہی اپنی استطاعت سے زیادہ کام کریں۔ چیز کو زمین پر رکھتے ہوئے جھکیں نہ، بلکہ بیٹھ جائیں اور پھر چیز رکھیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے نماز بہترین ایکسرسائز ہے۔ نماز کو مکمل یکسوئی سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کمر کے درد میں آرام ملے گا۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ان کا بتاتا ہوں۔ پوری دنیا میں جو چوٹی کی دوائی، سب سے زیادہ دوائی جو کمر درد کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ہے رسٹاکس۔ اس کو آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے۔ اس کی علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمر میں اکڑن ہوتی ہے، صبح اٹھنے پر کمر میں سختی، بے چینی پائی جاتی ہے، نہانے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، کمر کا درد ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کمر ٹوٹ رہی ہے، حرکت کرنے پر درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ تمام علامات پائی جاتی ہیں تو پھر آپ رسٹاکس کو استعمال کریں۔ اس کو آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے۔ یہ دوائی میں نے اسکرین پر لکھ دی ہے۔ آدھے کپ پانی میں 3 ٹائم صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد 5 قطرے استعمال کریں۔ 15 سے 20 دن استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اگر رسٹاکس 30 طاقت استعمال کرنے سے آپ کو افاقہ نہیں ہوتا تو پھر آپ یہی دوائی انہی علامات کے ساتھ 200 میں استعمال کریں۔ یعنی رسٹاکس آپ نے 200 پاور میں لینی ہے اور پھر آپ نے 5 قطرے روزانہ استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے استعمال سے آپ کا کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کمر کا درد کمزوری کی وجہ سے یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہے تو پھر آپ نے کیلکیریا فاسٹ لینی ہے۔ کیلکیریا فاسٹ کو آپ نے 6x میں لینا ہے اور اس کو 3 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم اس کو استعمال کریں۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے آپ کا کمر کا درد ہے تو پھر آپ کی دوائی کیلکیریا کارب ہے
اور اس کو آپ نے 200 میں لینا ہے۔ اس کے 5 قطرے روزانہ پانی میں استعمال کرنے ہیں۔ اگر ہڈی پر چوٹ کی وجہ سے درد ہو تو پھر آپ کی دوائی آرنیکا ہے۔ آرنیکا کو آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے اور 5 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ پانی میں استعمال کریں۔ تمام میڈیسن کے نام میں نے اسکرین پر لکھ دیے ہیں تاکہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کے نیچے کومنٹس کریں، انشاءاللہ میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دیسی نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ بھی بہت زبردست نسخہ ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اسگند ناگوری لینی ہے، اس کو آپ نے 50 گرام میں لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے میتھی دانہ لینا ہے، اس کو بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ یہ خیال رہے کہ آپ نے میتھی نہیں لینی بلکہ میتھی کے دانے لینے ہیں اور 50 گرام لینے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سونٹ، اس کو بھی آپ نے 50 گرام میں لینا ہے۔ ساری چیزیں میں نے اسکرین پر لکھ دی ہیں۔ تمام چیزوں کو ہربل سٹور سے لینے کے بعد اچھی طرح صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد پیس لیں اور کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ محفوظ کرنے کے بعد کھانے کے بعد آپ نے آدھا چمچ پانی کے ساتھ لینا ہے۔ کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں اور آدھا چمچ چائے والا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 20 سے 25 دن کے استعمال سے آپ کو کمر درد میں افاقہ محسوس ہوگا۔ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، اس کو ضرور آزمائیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔